یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ جسمانی بیماریوں کے اتنے مفاسد اور خرابیاں نہیں ہیں جتنی کہ روحانی بیماریوں کی خرابیاں اور مفاسد ہیں، لیکن عام طور سے ان کی طرف ذہن اس کو صحیح کرنے کی طرف دھیان اس لیے نہیں جاتا کہ وہ نظر نہیں آتی۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ناخن تو پابندی سے تراشتے ہیں، لیکن بغل اور زیر ناف بال پابندی سے نہیں کاٹتے۔ یہ تو ہر 15 دن کے بعد کاٹ لیں گے اور وہ 40 دن تک نہیں کاٹیں گے، حالانکہ جیسے ان کو 15 دن کے بعد کاٹنا چاہیے ان کو بھی 15 دن کے بعد کاٹنا چاہیے، لیکن وہ نظر نہیں آتے، یہ نظر آتے ہیں۔ یہ بڑے ہوں گے تو بدنامی ہوگی، وہ بڑے ہوں گے تو چھپے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بہت سے لوگ کپڑے تو بار بار بدلتے ہیں، بنیان نہیں بدلتے، حالانکہ جسم کے ساتھ زیادہ تو بنیان لگا ہوتا ہے نا۔ اگر کپڑوں میں بدبو ہو تو بنیان میں تو اور زیادہ بدبو ہوگی، لیکن بنیان نہیں بدلتے اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتی، یہ نظر آتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے وہ عیوب جو نظر آتے ہیں اس کو انسان دور کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور جو نظر نہیں آتے ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں برے نہ بنے ہم، اللہ کی نظروں میں برا بن جائے تو کوئی حرج نہیں، یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ اس لیے اندر کی برائیاں ہلکی معلوم ہوتی ہیں اور باہر کی برائیاں زیادہ بری اور بھاری معلوم ہوتی ہیں، لیکن جنہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے اور جن کا واسطہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، جن کا مقصود صرف اللہ ہوتا ہے، جن کا مطلوب صرف اللہ ہوتا ہے، تو ان کو باطنی بیماریوں کو دور کرنے کی فکر بہت ہوتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ظاہری عیوب سے بھی زیادہ ان کی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے باطنی بیماریوں کی فکر لگانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ مجھے راضی کس کو کرنا ہے، کس کو راضی کرنا ہے۔
لوگوں کو کہ انسان کہ اللہ کو، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنی ہے یا اللہ کی، یہ پہلے طے کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ طے نہ کیا تو پھر یہی ہوگا، پھر ظاہری برائیاں دور کرنے کی فکر رہے گی کہ یار لوگ کیا کہیں گے، بھائی ایسے مت کرو یار لوگ کیا کہیں گے، اور جو اندر میں گندگی بھری پڑی ہوگی، اندر میں جو غلاظتیں بھری پڑی ہوں گی، اس کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ ظاہر میں ہلکا سا سالن کا چھینٹا بھی لگے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، فوراً اس کو دھوئیں، اور باطن میں اتنی گندگیاں جمع ہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے اپنے باطن کی فکر کرنا ضروری ہے، اور ہمارا واسطہ اللہ سے ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو دکھانا ہے۔ دنیا کے تمام انسان ہمیں اچھا کہیں لیکن اللہ کو ہم اچھے نہ لگیں تو اللہ کی قسم ہمارے سب کی نظروں میں اچھا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، رتی برابر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں اچھا کہہ دیا، اللہ کو ہم پسند آ گئے، تو پھر ساری دنیا بھی ہمیں نظروں سے گرائے، ساری دنیا بھی ہمیں ذلیل اور رسوا کرے، ساری دنیا بھی ہم سے نفرت کرے اور ہمیں غلط کہے، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کافی گزر چکی ہے، اندھیرا ہے، کوئی جنازہ ہے، اس کی چارپائی کو کچھ لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ میں قریب ہوا تو دیکھا کہ چارپائی کو اٹھانے والے 3 آدمی تھے، مرد تھے، ایک عورت تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس جنازے کو کوئی چوتھا اٹھانے والا مرد بھی نہیں ملا، کہ چوتھا پایا چارپائی کا ایک عورت نے اٹھایا ہوا ہے۔ کہنے لگا میں گیا اور میں نے اس عورت سے کہا بڑی بہن آپ ہٹیں میں پکڑ لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ پایا میں نے پکڑ لیا اور جا کے تدفین کی۔ تدفین سے فارغ ہوئے تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے کہ جس کو اٹھانے والے لوگ بھی آپ لوگوں کو ہاتھ نہیں آئے؟ کہا یہ میرا بیٹا تھا اور یہ ہجڑا تھا، ہجڑا، نہ مرد تھا، نہ لڑکی نہ لڑکا، سادہ سا تھا بالکل، لوگ اس سے بہت نفرت کرتے تھے۔ میرا بیٹا تھا، لوگ اس سے بہت نفرت کرتے تھے۔ اب یہ بیمار ہوا، فوت ہو گیا، تو اس کا جنازہ بھی اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہ 3 آدمی اللہ ان کو خوش رکھے آ گئے تھے۔ اب 3 سے تو جنازہ نہیں اٹھے گا نا، چارپائی کے تو 4 پائے ہوتے ہیں، تو اس لیے مجبوراً پھر مجھے کندھا دینا پڑا۔ لوگ میرے بیٹے سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کے جنازے تک میں بھی نہیں آئے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ تدفین سے فارغ ہو کے ہم چلے گئے، رات کو میں سویا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک لڑکے کو دیکھا، بہت خوبصورت، چمک رہا ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑا خوش، حشاش بشاش۔ مجھے کہنے لگا مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے جس کا تم نے آج جنازہ پڑھایا نا میں وہی ہوں۔ تو ان کا میں نے تو کچھ اور سنا تھا، میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت ہی ہلکے آدمی تھے اور سارے آپ سے نفرت کرتے تھے۔ کہنے لگے بس اسی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا کہ چلو مخلوق تجھ سے نفرت کرتی تھی، میں تو نہ کروں، کیونکہ دنیا مجھ سے نفرت کرتی تھی، اس لیے اللہ نے مجھ پہ رحم کر لیا۔ اب بتائیے یہ شخص کامیاب ہے کہ ناکام؟
اور اگر دنیا میں بڑی واہ واہ تھی، بلے بلے تھی، اور بڑا پروٹوکول تھا، دائیں بائیں لوگ تھے، ہٹو بچوں کے شور تھے، لیکن موت مرتے ہی ٹھکائی شروع ہو گئی، تو کیا فائدہ اس بلے بلے کا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب شعر ہے، فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ۔ اے اللہ کاش کہ آپ میٹھے ہوں اور ساری دنیا کڑوی ہو، اس کا الگ ہی مزہ ہے۔ یہ مزے بھی مل رہے ہیں، وہ مزے بھی مل رہے ہیں، اس میں اتنا مزہ نہیں ہے۔ مزہ اس میں ہے کہ صرف اللہ میٹھا معلوم ہو، باقی ساری دنیا کڑوی معلوم ہو۔ اور اے اللہ کاش کہ آپ ناراض ہوں اور ساری دنیا آپ مجھ سے راضی ہوں اور ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو۔ اس میں جو مزہ ہے نا، وہ اس میں نہیں ہے کہ ادھر بھی بلے بلے ہو رہی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ یہ ایک صاحب حال کا حال ہے۔ ہمیں نہیں مانگنا چاہیے کہ ساری دنیا ہمیں برا کہے اور اللہ ہمیں اچھا کہے، ہمیں نہیں مانگنا چاہیے یہ۔ ہمیں تو وہ مانگنا چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، یا اللہ اپنی نظروں میں چھوٹا کر، اوروں کی نظروں میں اچھا کر۔ عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن جو سچے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے طالب ہوتے ہیں، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ۔ اے کاش کہ تجھ سے معاملات درست ہوں اور ساری دنیا سے میری بگڑی ہوئی ہو۔ وَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ۔ بس تیری طرف سے اگر مجھے محبت ملتی رہے نا، تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ مٹی کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب مٹی ہی ہے۔ اس لیے یہ اخلاص کی علامت ہے کہ جتنا ظاہری بدنامی کے کاموں سے بچنے کی فکر ہے، اتنی ہی باطنی بیماریوں سے بچنے کی بھی فکر ہو۔ یہ اخلاص کی علامت ہے۔ جیسے میں نے مثال دی نا، جیسے ناخن تراشنے کی فکر رہتی ہے کہ بڑے ہوں گے تو یار کوئی دیکھے کیا کہے گا، بالکل اسی طرح اپنے اندر جو سنتیں ہیں، زیر ناو بال صاف کرنا، بغل صاف کرنا، اس کی بھی اتنی ہی فکر ہو چکے، یہ بھی سنت وہ بھی سنت۔ ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو پھر وہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ باطنی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری جو فساد کی ابتدا بنتی ہے۔ ہمیشہ جب کبھی بھی فساد ہوتا ہے تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے اس کی، جیسے حروف تہجی الف سے شروع ہوتے ہیں نا، بے سے شروع نہیں ہوتے ہیں، الف سے شروع ہوتے ہیں۔ گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام فسادات کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بدگمانی سے ہوتی ہے۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے، منفی سوچ، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، نام لے کر۔ بعض چیزوں کا اللہ نے نام لیا ہے، بعضوں کا نام نہیں لیا، پھر ان کے نام احادیث میں آئے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے اس برائی کا نام لیا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت بدگمانیاں کرتے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان جو تمہارے ہوتے ہیں نا یہ بدگمانی کہلاتے ہیں، اور یہ بدگمانی گناہ ہے۔ ایک گمان ہے، گمان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، گمان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، ان کی عادت ہوتی ہے ہر ایک کے بارے میں رائے قائم کرنے کی، ہر ایک کے بارے میں ٹوہ لگا کے اندر تک پہنچنے کی ان کی عادت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ جس کو دیکھیں گے اچھا کیا دیکھا بھائی تم نے، خواہ ہوں کر رہے ہو، ان کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت بدگمانیاں، بہت گمان نہ کیا کرو، اس لیے کہ گمانوں میں سے بعض گمان گناہ ہیں، اور وہ گمان کون سا ہے؟ وہ بدگمانی ہے۔ یہ بھی گمان ہے مسجد کی گلی سے آ رہا ہے، ماشاءاللہ واہ واہ آج لگتا ہے نماز پڑھ کے آ رہا ہے، یہ بھی گمان ہے۔ اور یہ بھی گمان ہے تہجد کے وقت سویا ہوا ہے، یہ بھی گمان ہے، یہ گناہ ہے، وہ ثواب ہے۔ بدگمانی روحانی مرض ہے، اور بدگمانی گناہ ہے، اور اچھا گمان اجر ہے، اچھا گمان باعث اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان حسن الظن من حسن العبادہ، ان حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان کرنا یہ عالی شان عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے، ہلکی پھلکی عبادت بھی نہیں ہے۔ ان حسن الظن من حسن العبادہ۔ اب بتائیے بدگمانی کرنے والا کتنا احمق ہے کہ مفت کا گناہ کما رہا ہے اور مفت کی نیکی نہیں کما رہا۔ تہجد کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 5:35 پہ مثلا آپ اٹھے 5 بجے، جب آپ اٹھے تو پاس والا خراٹے لے رہا ہے، اب یہ بھی گمان ہو سکتا ہے ابھی تک نہیں اٹھا، ابھی تک بھی نہیں اٹھا، باقی ٹائم کیا بچا ہے؟ یہ تو شکر ہے میری اللہ کے ہاں کوئی قبولیت تھی کہ اللہ نے مجھے اس وقت وہ اٹھا دیا۔ یہ بدگمانی ہو گئی، یہ گناہ، خواہ گناہ کما لیا اس نالائق نے۔ اور اگر اٹھا اور سوچا، یہ ہے نا لوگ، دیکھو نا 2 بجے پڑھ کے سوئے ہیں، ماشاءاللہ، ہماری تو اللہ کی شان آنکھ ہی نہیں کھلتی، وہ کیا کریں، ابھی بھی الارم آدھے گھنٹے سے بجتا رہا ہے، مشکل سے آنکھ کھلی ہے۔ یہ جو گمان کیا نا یہ اجر ہے اور عظیم شان عبادت ہے۔ کا ارشاد ہے وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ۔ ہمارے نبی نے کچھ ہی چیزیں ہیں جن سے دور رہنے کے لیے یہ والا محاورہ استعمال کیا ہے، وَإِيَّاكُمْ، کچھ چند چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہے۔ ورنہ عام طور سے اس سے بچو، 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 یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے، اس طرح سے چند چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وَإِيَّاكَ۔ ایاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
ایاک کے بعد جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، وہ چیز کوئی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، بہت خطرناک، ہلکی خطرناک نہیں، بہت خطرناک ہوتی ہے، تب کہتے ہیں ایاک۔ ایک آدمی جا رہا ہے تو کانٹے دار جھاڑی راستے میں پڑی ہوئی ہے، وہ بے خیالی میں جا رہا ہے تیزی تیزی، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے ایاک، اوے کانٹے دار جھاڑی ہے بچنا ذرا، یوں نہیں کہیں گے، بھائی ذرا خیال سے، یوں کہیں گے۔ کوئی راستے میں پتھر اینٹ پڑی ہوئی ہے تو یہ نہیں کہیں گے ایاک بچنا، اینٹ ہے تباہ ہو جاؤ گے، ایسے تو نہیں کہیں گے نا، اینٹ سے تباہ ہوگا کیا آدمی، ٹھوکر لگے گی، زیادہ سے زیادہ خراش آئے گی، یوں نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر آگے شیر بیٹھا ہے، شیر، تو کہیں گے وہ ایاک والاسد، بچو شیر ہے آگے، آگے بڑھے تو پھاڑ کے رکھ دے گا۔ تو ایاک کے بعد اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جو بہت مہلک ہوتی ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اب علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بدگمانی سے بچنا، یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اکذب الحدیث، یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ حالانکہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، آپ نے جو دیکھا کہ 5 بجے تک بھی نہیں اٹھا، ہو سکتا ہے کہ نہ ہی اٹھا ہو، سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں نہیں، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، یہ سب سے جھوٹی بات ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ یہ ایک علاج مل گیا امتی کو کہ جب کبھی بھی کسی کے بارے میں منفی سوچ پیدا ہونے لگے تو اپنے آپ سے کہو جھوٹ بول رہے ہو تم، نہیں ہے ایسے، اپنے آپ سے کہیں۔ سارے فسادات کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، بہت سارے گھرانے ٹوٹ گئے بدگمانی کی وجہ سے۔ ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک عورت کا مجھے میسج آیا، کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا خیر؟ کہنے لگی میرا خاوند کی وجہ سے پریشان ہوں۔ مسئلہ کیوں؟ وہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اللہ والے یار، ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، اتنے نیک آدمی، اعمال والے۔ کہنے لگے نہیں نہ پوچھیں آپ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی وہ عورتوں سے بہت باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا بھی پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ آج کل لڑکیوں سے رابطے ہیں، خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ وہ ڈاکٹر تھے تو وہ ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے اچھا آپ کو بھی کہا ہے؟ میں نے کہا ظاہری بات ہے، وہ تو عورت جیسے اللہ کو شرک ناپسند ہے نا، عورت کو بھی شرک ناپسند ہے۔ شرک چیز ہی ایسی ہے کہ سبھی کو برا لگتا ہے، عورت کو خاص طور پہ برا لگتا ہے۔ کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں جس وارڈ میں ہوتا ہوں نا، اس میں میری بہت ساری، میرے ساتھ ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں، جینٹس ڈاکٹر بھی ہیں، تو ہمارے ہاں یہ معمول ہے، یہ ہمارا یعنی وہ نظام ہے کہ کوئی بھی ایسا بڑا مریض ہوتا ہے نا تو اس کے بارے میں ہم سب کو آپس میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے، پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ تو اب وہ گروپس بنے ہوئے ہیں، اس میں مرد بھی میسیج کرتا ہے، عورت بھی میسیج کرتی ہے، سارے میسیجز آتے ہیں، تو اب وہ سننا ہوتا ہے، میں ان کا ہیڈ ہوں، پھر مجھے ساری باتوں کو، اور پھر سارا دن مریضوں کو وہ دیکھتے ہیں، میں تو وقت پہ جاتا ہوں، تو ظاہری بات ہے پھر مجھے سننے تو پڑیں گے نا آخر۔
باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ٹینشن اتنی تھی کہ ان کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اور ابتدا اچھا پھر جب انہوں نے زیادہ شدت اختیار کی عورت نے، تو مرد نے کہا آپ اتنا نہ کریں، کہیں ایسے نہ میں آپ کو کر کے دکھا دوں، پھر دھمکانے کے لیے اتنا مت کریں آپ کہ پھر مجھے وہ کرنا پڑے جو آپ کہتی ہیں، اس لیے آپ مجھے زیادہ وہ نہ کریں، ایسا کوئی مسئلہ، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، آپ پھر بھی یقین نہیں کرتی ہیں۔ تو بہت سارے بلکہ اکثر جو فساد ہوتے ہیں ان کی ابتدا اگر آپ ڈھونڈیں گے تو بدگمانی سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی، اچھا گمان رکھنا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا تھا، تو راستے میں ہمارا جو قافلہ تھا اس میں ایک لڑکا تھا صوفی قسم کا، نہ کسی سے بات نہ کچھ، اکیلے نہ کوئی سامان نہ کوئی توشہ۔ حضرت شقیق بزرگ تھے، اور جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھ لیتے ہیں پھر ان کو فکر لگ جاتی ہے کہ سب کو ٹھیک کرنا ہے، اور ان کو پھر کمیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا ہی فساد ہے، اپنے آپ کو اچھا اور نیک اور بنا ہوا اور سنورا ہوا سمجھنا ہی بڑی بربادی ہے۔ حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ اس لڑکے کو میں نے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ بیچارہ کوئی جاہل صوفی معلوم ہوتا ہے، ابھی یہ ایسے ہی ملنگوں کی طرح سے نکل پڑا ہے، ابھی یہ سب کے لیے بوجھ بنے گا، پھر مانگتا پھرے گا، دل کا سوال کرے گا، زبان کا سوال کرے گا، اور ان کے لیے بوجھ بنے گا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ جا کے اس کو سمجھاؤں، بچے اتنا بزرگ مت بنو، ذرا طریقے سے چلو، یہ میں نے سوچا۔ فرمانے لگے جوں ہی میں اٹھا نا، وہ تو دور بیٹھا تھا، اٹھا تو انہوں نے دور سے کہا وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، اجتنبوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، یہ کہہ کے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا ارے یہ کیا، میں تو ابھی گیا ہی نہیں ہوں، ابھی سوچا ہی تھا، اور اس کو میرے دل کے گمان کا پتہ چل گیا، بڑا کوئی اللہ والا ہے یار یہ۔ کہنے لگے بس میں ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ یہ کون ہے، یہ کیسے پتہ چلا اس کو۔ نگاہ اٹھائی تو وہ نظر ہی نہیں آیا پھر مجھے۔ پھر راستے میں ایک جگہ میں نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، تو میں بھی قریب بیٹھ گیا فاصلے پہ۔ جب نماز سے فارغ ہوا، سلام پھیرا، نماز میں بہت رو رہا تھا، نماز کے بعد سلام پھیرا، کہنے لگے میں بیٹھا تھا دور، تو میں اٹھا کہ جا کے میں معذرت کروں، بھئی میں نے بدگمانی کی تھی آپ سے۔ کہنے لگے جو ہی میں اٹھا تو دور سے کہنے لگا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا وآمن، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، جو توبہ کر لیتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے یار یہ تو کوئی ابدال ہے، اب میں معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوں، اس کو یہ بھی پتہ چل گیا، اب کس منہ سے جاؤں، کیا جا کے کہوں، معافی بھی ہو گئی۔ کہتے ہیں آگے چلے، راستے میں ایک جگہ ایک کنواں نظر آیا، میں نے دیکھا یہ کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اور وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے کنویں میں گر گیا۔ جو ہی وہ پیالہ کنویں میں گرا تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اے اللہ، تجھے پتہ ہے کہ تیرے سوا میرا کون ہے،
جب مجھے بھوک لگتی ہے تب بھی میں تجھے ہی پکارتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے تب بھی میں تجھی کو پکارتا ہوں۔ تجھے معلوم ہے میرے پاس اور تو کچھ نہیں، صرف یہ ایک پیالہ ہے، وہ بھی گر گیا ہے، میرا پیالہ مجھے واپس کر۔ حضرت شقیق کہتے ہیں اللہ کی قسم، یہ کہتے ہی وہ کنویں کا پانی ایک دم اوپر منڈیر تک آ گیا، اور اس نے وہ پیالہ اٹھایا اور پانی سے بھر لیا اور پھر رکھا، اور پھر ریت جو تھی نا، ریت اس کو اٹھا کے اس میں پانی میں ڈالنے لگا، اور اس کو انگلی سے ہلا کے اور اس کو پینے لگا۔ کہنے لگے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں قریب جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اللہ نے جو آپ پہ انعامات کیے ہیں کچھ مجھے بھی پلا دیجئے۔ حضرت شقیق کہتے ہیں میں نے وہ پانی جو پیا تو وہ بہترین قسم کا پانی، اور اس میں بہترین قسم کی شکر، اور ایسی خوشبو اور ذائقہ کہ ایسی خوشبو اور ذائقہ میں نے زندگی میں نہ سونگھی نہ چکھی، ایسا ذائقہ۔ فرمانے لگے اس کے بعد ہم مکہ معظمہ پہنچے تو مکہ میں جو میں نے منظر دیکھا وہ بالکل برعکس۔ مکہ میں نے دیکھا کہ بڑے لوگ اس کے ارد گرد ہیں، بڑے خدام ہیں، بڑا پروٹوکول ہے ان کا۔ وہاں تو بالکل ملنگوں سے اور اکیلے اکیلے اور پاس بھی کچھ نہیں، اور یہاں اتنا پروٹوکول۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی عزت ان کی ہو رہی ہے، تو میں نے جا کے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہیں؟ کہنے لگے آپ نہیں جانتے ان کو، یہ امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہیں، یعنی امام حسین کے لکڑ پوتے۔ یا سکڑ پوتے، امام حسین، امام زین العابدین بیٹے، امام باقر پوتے، امام جعفر صادق پڑپوتے، امام موسیٰ کاظم لکڑ پوتے۔ ایک بزرگ ہیں ابو سعید خزاز، فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر میں تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے 2 پھٹی ہوئی چادریں پہنی ہوئی ہیں، چادریں بھی پھٹی ہوئی۔ بھائی احرام تو یار کوئی مناسب لے لیتے، میرے دل میں یار کوئی احرام تو مناسب لے لیتے، یہ تم نے پھٹی ہوئی چادریں اس لیے پہنی ہیں نا کہ لوگ کہیں گے بھائی بڑا مستحق ہے، چلو اس کو کچھ دے دو۔ یہ میرے دل میں کھچڑی بن رہی ہے۔ تو کہتے ہیں جو ہی میرے دل میں یہ کھچڑی بننا شروع ہوئی اور میں نے سوچا کہ اس کو سمجھانا چاہیے، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے، تو وہ دور سے پکار کے کہنے لگا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جانو تمہارے دل کے بھیدوں سے خدا واقف ہے، بچو اس سے۔ کہنے لگے میں نے سر جھکا لیا، میں نے کہا یا اللہ بڑی غلطی ہو گئی۔ آنکھیں بند ہیں، سر جھکا ہوا ہے، اور دل ہی دل میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ معاف کر دے۔ تو دوبارہ اس کی آواز آئی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ وہ ذات ہے جو بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کی برائیوں سے درگزر کر لیتا ہے۔ بدگمانی جو ہے نا، یہ بدگمان آدمی ہمیشہ بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہوا، اتنا دردناک واقعہ جس نے سارے مدینے کو ہلا کے رکھ دیا، ہمارے نبی کو ہلا کے رکھ دیا، تمام صحابہ کو ہلا کے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو اتنا جوش دیا۔ آپ پڑھیں گے نا یہ آیتیں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ کی برات کو نازل کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ اتنے غصے ہیں کہ پورے قرآن میں اتنے غصے نہیں ہیں، پورے قرآن میں اتنے غصے نہیں ہیں جتنے غصے ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیوی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کو بیان کرتے ہوئے اللہ غصے میں ہے۔
اگر آپ غور کریں گے اس سارے فساد کی جڑ بدگمانی۔ اما عائشہ بیچاری ہار ڈھونڈنے گئیں، تھیں بالکل پتلی سی، کمزور پتلی، اور چونکہ پردے کے احکام نازل ہوئے تھے تو اندر کجاوے میں بیٹھتی تھیں، پردہ لٹکا رہتا تھا، اور چند صحابہ متعین تھے اس کجاوے کو، جیسے پالکی ہوتی ہے نا، پالکی جیسے جنازے کی چارپائی، جیسے جنازے کا تابوت ہوتا ہے ایسے ہوتی ہے، تو اس کو اٹھا کے رکھ دیتے تھے۔ اب اما عائشہ بالکل ہلکی پھلکی پتلی سی، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ہیں بھی کہ نہیں، انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا اور رسیوں سے باندھ کے اور قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ اما عائشہ قضائے حاجت سے گئی تھیں، پھر واپس بھی آ گئی تھیں، پھر ہار دیکھا، ہار نہیں تھا، موتیوں کا ہار تھا، نگینوں کا، وہ گم ہو گیا تھا، تو جلدی سے سوچا کہ جلدی سے بھاگ کے جاؤں اور جا کے وہ ہار اٹھا کے لے آؤں، اور وہ ہار چونکہ ٹوٹ گیا تھا، اس کے نگینے بکھر گئے تھے، تو ان کو جمع کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا۔ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، اور وہیں آ کے بیٹھ گئیں۔ سمجھداری کی بات یہ کہ وہیں بیٹھ گئیں۔ جب کوئی گم ہو جائے نا کہیں تو اس کو چاہیے کہ وہیں بیٹھا رہے۔ ایک دفعہ میری امی مجھ سے گم ہو گئی بیت اللہ شریف میں، اوفو، 2 دفعہ گم ہوئی، ایک دفعہ بیت اللہ شریف میں، ایک دفعہ مسجد نبوی میں، مختلف سفروں میں۔ اب میں ڈھونڈ کے تھک گیا، ان کو کہا تھا کہ آپ یہاں بیٹھیں، اب وہ ہے نہیں وہاں پہ، کیا کروں یا اللہ، کیا کروں۔ میں نے آ کے بیت اللہ سے چمٹ کے رونا شروع کر دیا، یا اللہ امی گم ہو گئی ہے، ملوا دے۔ جو ہی بیت اللہ سے ہٹا تو پیچھے سے شش آواز آئی۔ یہ آواز صرف ہم لوگ ہی نکالتے ہیں، عربوں میں اس کا رواج نہیں ہے۔ میں کبھی اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو یوں آواز دیتا ہوں نا، وہاں تو عرب دیکھتے رہتے ہیں یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، کیسی آوازیں ہیں یہ، یوں آواز دی، چیخی نہیں، چونکہ عورت کی آواز پردہ ہے۔ تو میں گیا تو وہ امی تھیں، میں نے کہا اللہ کی بندی تو کہاں چلی گئی تھی، میں تو مر رہا تھا۔ کہنے لگی اصل میں جہاں آپ نے کہا تھا نا کھڑے ہونے کو، وہاں میں کھڑی تھی، لیکن مجھے انہوں نے ٹھہرنے نہیں دیا، شرطوں نے، یلا 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 ہٹا دیا وہاں سے۔ میں کیا کرتی، لڑ تو نہیں سکتی تھی میں سپاہیوں سے۔ لیکن سمجھداری کی بات یہ ہے کہ جو آدمی جہاں گم ہو جائے نا وہیں بیٹھا رہے، ڈھونڈنے والے وہیں آ کے ڈھونڈیں گے نا۔ اب یہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے، تو یوں ہوتا رہتا ہے، وہ آگے وہ پیچھے، وہ پیچھے وہ آگے، یوں ہوتا رہتا ہے۔ اما عائشہ نے سمجھداری سے کام لیا اور وہیں بیٹھ گئی، اور سوچا کہ ڈھونڈنے آئیں گے تو یہیں آئیں گے۔ اب سفر کی تھکی تھکائی حضرت اما عائشہ چادر اوڑھ کے، نیند کا غلبہ ہوا، وہیں لیٹ گئیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ وہ قافلے کی گری پڑی چیزیں پیچھے آتے تھے اور اٹھا کے لاتے تھے، چونکہ اونٹوں پہ سفر، گھوڑوں پہ سفر، گدھوں پہ سفر، جانور چلتا ہے تو سامان بھی ہلتا ہے، بیٹھا ہوا بھی ہلتا ہے، تو ہلتے ہلتے چیزیں سرک جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ ترتیب تھی کہ ایک آدمی پیچھے رہے۔ اب حضرت صفوان بن معطل نے جو دیکھا کہ لیٹی ہوئی ہیں، تو پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ہی انہوں نے انا للہ پڑھی تو اما عائشہ ایک دم اٹھیں اور چہرے کو چھپا لیا۔ حضرت صفوان بن معطل اونٹ کو لے کر آئے اور آ کے پاس بٹھا دیا، خود دور چلے گئے۔ اما عائشہ اونٹ پہ بیٹھیں، جب بیٹھ چکیں تو وہ آئے اور اونٹ کو اٹھایا اور اونٹ کی مہار کو پکڑا، اور اونٹ کی مہار کو پکڑ کے گئے۔ جو ہی یہ سارا واقعہ مدینے کے قریب ہی ہوا تھا، مدینے میں داخل ہونے لگے، دوپہر کا وقت تھا، تو عبداللہ بن ابی نے دیکھا، کہا اچھا یہ سیٹنگ چل رہی ہے، یہ اس نے کہا۔
اور اس کے ساتھ جو تھے یوں بڑھتے 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 یہ تذکرے مجالس میں، گھروں میں، محفلوں میں بڑھتے بڑھتے کسی نے تحقیق نہیں کی کہ بھائی اس بدبخت سے پوچھیں کہ تم نے دیکھا کیا آخر. کسی نے اس کی زحمت نہیں کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے ان کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایمان والے مردوں ایمان والے عورتوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے؟ یہ اللہ کی طرف سے زبردست قسم کی ڈانٹ ہے سارے صحابہ کو، صحابیات کو، خاص طور پر ان صحابہ اور صحابیات کو جو ان باتوں میں آ گئے تھے. صحابہ بھی آ گئے تھے بعض ان میں سے. اور 1 مہینے تک یہ فساد مدینے میں مچا رہا اور نبی کے دشمنوں کو ایک ایشو مل گیا تھا. ہاں اب اس کی پوزیشن خراب ہو جائے گی اور اب ان کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرنا آسان ہو جائے گا. جو لوگ حاسد ہوتے ہیں نا، حاسد ہوتے ہیں تو جن سے ان کو حسد ہوتا ہے نا، وہ ان کو ایشو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایشو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس ایشو کو لے کے پھر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں اور اس کی کردار کشی کرتے ہیں اور اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بدگمانی سے ابتدا ہوئی تھی اس کی. اس لیے کسی مسلمان سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ایک سالک آیا میرے پاس اور کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد. میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ اتنے سالوں کے بعد نظر آئے؟ کہنے لگے جی بس کچھ نہ پوچھیں. کیا ہوا، کوئی خاص وجہ؟ کہنے لگے آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے نا، چھوٹا بیٹا وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ کبھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کبھی اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کبھی وہ آپ کو چھیڑتا تھا، کبھی آپ اس کو چھیڑتے تھے. تو میں نے سوچا یہ کیسے بزرگ ہیں، بے رشوں کو چھیڑتے ہیں، چھوٹے بچوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ کیسے بزرگ ہیں؟ کہنے لگے میں نے چھوڑ دیا آپ کو. میں نے کہا مجھے ایسا شیخ نہیں چاہیے. اب پتہ چلا کہ وہ آپ کا بیٹا تھا، اس لیے توبہ کرنے آیا ہوں. اس امت میں وہ فساد کہ جو فساد اب تک رکا نہیں ہے، اس امت میں وہ فساد کہ جو اب تک رکا نہیں ہے، خلفائے راشدین کے دور سے چلا ہے اور اب تک نہیں رکا. وہ فساد پتہ ہے کیا ہے؟ وہ حضرت عثمان سے بدگمانی ہے. اب آپ سنتے جائیے. حضرت عثمان سے بدگمانی سے ابتدا ہوئی، آگے چل کر حضرت عثمان شہید ہوئے، آگے چل کر ان کے خاندان والے بنو امیہ نے ایک الگ دھڑا بنایا اور حضرت علی کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا ہوا اور امت مسلمہ 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف حضرت علی، ایک طرف حضرت معاویہ. اور پھر بڑوں کے دل آپس میں صاف رہے، نیچے والوں کی طرف سے غلط فہمیاں مسلسل پھیلائی جاتی رہیں جس سے دوریاں ہوتی چلی گئیں. اور
مسلمان دو فرقوں میں بٹ گئے، ایک وہ جو حضرت علی کو چاہنے والے، ایک وہ جو حضرت علی سے بدگمان۔ پھر جو چاہنے والے تھے وہ اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے حضرت علی کو خدا کے قریب کر دیا، اور جو بدگمان ہوئے وہ اتنے بدگمان ہوئے کہ وہ خوارج بن گئے اور ناصبی بن گئے۔ اور آپ دیکھیے اب تک یہ دراڑ بھر نہیں پایا۔ وہ جو خلافت ٹوٹی تھی نا حضرت عثمان کے دور میں، جو خلافت ٹوٹی، حضرت علی خلیفہ راشد ہیں لیکن ساری امت کٹھی ہوتی یہ نہیں ہو سکا، اور اب تک کٹھی نہیں ہو سکی۔ اب جو کٹھی ہوگی تو حضرت علی ہی کی اولاد میں سے امام مہدی پہ جا کے کٹھی ہوگی، اور بیچ میں جو اتنا بڑا گیپ ہے، اس میں جو اتنا فساد ہوا اور اتنی لڑائیاں ہوئیں اور اتنی قتل و غارت ہوئی، یہ سب کا سب اس کی ابتدا حضرت عثمان سے بدگمانی سے ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے چھوٹے بیٹے محمد وہ آئے۔ یہ ان کو حضرت علی نے پالا، ان کی پرورش حضرت علی نے کی، چونکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا تو انتقال ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس تھی نا، ان کی شادی ہوئی حضرت علی سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت اسماء بنت امیس کی شادی حضرت ابوبکر کے بعد کن سے ہوئی؟ اگر آپس میں نفرتیں ہوتی تو ہو سکتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس، حضرت ابوبکر صدیق کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق سے ان کو چھوٹا بیٹا تھا، ان کی پرورش حضرت علی نے کی۔ حضرت عثمان کے پاس گئے کہ آپ مجھے بھی کہیں ملازمت لگا دیں۔ ان کا بہت اچھا بھتیجے، آپ کو نہیں لگائیں گے تو کس کو لگائیں گے؟ آپ جائیں فلاں سے جا کے ملے گورنر سے، وہ آپ کو لگا دیں گے۔ یہ نکلے یہاں سے، جب یہ نکلے نا یہاں سے تو حضرت عثمان کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار ہے مروان بن حکم، اس نے ایک رکا لکھا، محمد تمہارے پاس آ رہا ہے، جو ہی پہنچے اسے قتل کر دو، اور چپکے سے حضرت عثمان کی مہر اٹھائی، اس پہ لگا دی، اور ایک قاصد کو دیا کہ یہ لے کے جاؤ اور جا کے اس گورنر کو دو۔ راستے میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایک رکا ہے لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کسی طریقے سے وہ رکا ان سے نکالا تو اس پہ لکھا ہوا تھا محمد آ رہا ہے، یہ آئے تو اسے فوراً قتل کر دو، اور نیچے ٹھپا حضرت عثمان کا۔ یہاں سے شروع ہو گیا کام۔ چنانچہ جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو جو 3-4 آدمی اندر گھسے تھے دیوار پھلانگ کے، ان میں ایک محمد بھی تھے، اور سب سے پہلے حضرت عثمان کو داڑھی سے پکڑنے والے وہ تھے۔ انہوں نے داڑھی سے پکڑا، پھر دوسروں کو موقع ملا اور آگے بڑھ کر حملہ آور ہوئے، لیکن جب انہوں نے داڑھی سے پکڑا تو حضرت عثمان کہنے لگے بھتیجے تیرا باپ اس منظر کو دیکھتا تو اسے بہت برا لگتا، تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ جب یہ کہا تو محمد کانپ گئے اور پیچھے کو ہٹے، لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا۔ جو باغی اندر گھسے تھے ان کے ہاتھوں میں لوہے کی سلاخیں تھیں، جس سے انہوں نے حضرت عثمان کو مارا، اور اتنا زور کا سر پہ مارا کہ خون کا فوارہ چھوٹا۔ اس وقت روزے سے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، خون کا فوارہ نکل کر آ کے قرآن مجید پر گرا، اور خون کے چھینٹے قرآن مجید کی اس آیت پہ گرے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ
انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہرگز اللہ کو غافل مت سمجھو ظالموں کے ظلم سے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک دن تک، اس کے بعد پھر ان کی پکڑ شروع ہوگی۔ وہ قرآن پاک آج بھی ترکی میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور اس پہ خون بھی لگا ہوا ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی بولیے؟ اور حضرت عثمان کی جو شہادت تھی یہ اس امت کے ٹوٹنے کی ابتدا تھی۔ حضرت عثمان فرماتے تھے دیکھو مجھے شہید نہ کرو ورنہ پھر یہ فساد بند نہیں ہو پائے گا۔ حضرت علی نے کئی دفعہ حضرت عثمان سے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیں، یہ جو باغی یہاں مجمع لے کے آئے ہوئے ہیں ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ تو حضرت عثمان کہتے تھے میں اپنے نبی کی امت میں تلوار چلانا نہیں چاہتا، میں اپنے نبی کی امت میں پہلا تلوار نکالنے والا نہیں بن سکتا، کیونکہ آنے والے کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہی تھے نا، یہ مصر کے تھے سارے، تو اصل میں تو باغی یہ تھے، لیکن جو کسی نظریے کو لے کر کھڑا ہوتا ہے نا پھر وہ دیکھتا ہے کہ جس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور اس سے کس کس کو شکایت ہے، پھر ہم سب کو اکٹھا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جب کوئی کسی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب ہم تو اکیلے تو کافی نہیں ہوں گے، لہٰذا پھر جس کے خلاف کھڑا ہونا ہے نا، جس کو اس سے شکایت ہوتی ہے نا ان سب کو اکٹھا کرتا ہے۔ آپ کو بھی مسئلہ ہے نا ان سے، آ جاؤ ہم ان کے خلاف ہیں۔ آپ کو بھی ایک دفعہ آپ کے ساتھ بھی تو ایسے ہی کیا تھا نا انہوں نے، کہا ہاں میرے ساتھ بھی کیا تھا لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا نہیں نہیں ہم جو ہیں اب ہمارے ساتھ مل جائیں، یوں ایک طاقت بن جاتی ہے۔ اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے اچھا ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ تھا کہ آپ امارت سے دستبردار ہو جائیں، آپ چھوڑ دیں امارت کو، آپ ہمارے امیر بننے کے لائق نہیں ہیں، یہ ان کا مطالبہ تھا باغیوں کا جو مصر سے آئے تھے۔ حضرت عثمان کو حضور نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے ایک کرتا پہنائے گا، لوگ تجھے مجبور کریں گے کہ وہ کرتا تم اتارو، لیکن میں کہتا ہوں نہیں اتارنا۔ حضرت عثمان فرماتے تھے اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، حضور کی بات پوری کروں یا ان کی بات پوری کروں، اس لیے میں نے تو یہ خلافت نہیں چھوڑنی۔ چنانچہ پھر حضرت علی نے امام حسن اور امام حسین ان دونوں کو ہتھیار دے کر حضرت علی کے گھر کے دیواروں کے پاس بطور گارڈ کے کھڑا کیا کہ دیکھو کوئی باغی اندر نہ گھس جائے۔ لیکن حضرت عثمان نے حضرت امام حسن کو بلایا اور فرمایا بیٹا آپ ہٹ جائیں یہاں سے، کیونکہ جو مجھے نہیں چھوڑ رہے وہ تمہیں کیسے چھوڑیں گے، ایسے نہ کہ تمہیں کچھ نقصان ہو جائے، اور میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا، اس لیے تم چلے جاؤ۔ حضرت عثمان نے خود ان کو بھیجا، جب بھیجا اور جگہ خالی ہوئی تو ان کو گھسنے کا موقع مل گیا۔ جب حضرت علی کو بتایا گیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تو چیخ اٹھے، چونکہ لوگوں کو گمان یہ تھا کہ اس میں علی کا بھی ہاتھ ہے، چونکہ محمد ان کے ساتھ مل گئے تھے نا اور ان کی پرورش حضرت علی نے کی تھی، تو لوگوں کو یہ گمان تھا کہ علی بھی ملے ہوئے ہیں ساتھ۔ حضرت علی نے کی چیخ نکلی، فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا میں اس میں شامل نہیں تھا، میرا کوئی واسطہ نہیں تھا، میں نے تو بہت کوشش کی کہ میں ان سے لڑوں لیکن عثمان مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، میں نے اپنے لختے جگر وہاں کھڑے کیے تھے۔ فوراً بھاگے ہوئے آئے اور آ کے دیکھا کہ حسن بھی نہیں حسین بھی نہیں، تو ان دونوں ان کو مارا، حضرت علی نے ان کو مارا، کہاں چلے گئے تھے تم جب میں نے تمہیں یہاں کھڑا کیا تھا؟ ان کا ابو انہوں نے ہمیں بھیج دیا تھا یہاں سے، زبردستی بھیج دیا تھا۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بدگمانی گناہ، اچھا گمان عبادت۔
اس لیے ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے نجات دے۔ ہم ہر ایک سے بدگمانی کر کر کے اپنے دلوں کو خراب کرتے رہتے ہیں، ایسی یہ لت لگ گئی ہے بدگمانی کی۔ اب اس سے نجات کیسے ہو؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے نجات کا طریقہ یہ ہے، ایک تو قرآن والی بات آ گئی، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اپنے آپ کو جھٹلائیں، جھوٹ بول رہے ہو تم، بدگمانی کو حضور نے جھوٹ کہا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنے آپ سے کہیں۔ ایک تو یہ علاج ہو گیا۔ دوسرا علاج حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں وہ فرماتے ہیں بدگمانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کے بارے میں ایسا کوئی گمان پیدا ہو جائے تو اب مزید تحقیق نہ کریں۔ آپ کو گمان ہوا ہے نا کہ یہ تو اب تک نہیں اٹھا، یہ شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا، اب آپ دوسروں سے نہ پوچھیں، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ یہ اٹھے تھے بیچ میں؟ پیرے والے ساتھی بیٹھے ہیں، بھئی یہ تب سے سو رہے ہیں یا بیچ میں اٹھے بھی ہیں؟ تحقیق نہ کریں۔ یہ حدیث کی بات ہے، اللہ یحقق، تحقیق نہ کریں اور اپنے آپ کو جھٹلائیں، نہیں تم غلط سوچ رہے ہو، تم غلط ہو، ایسے نہیں ہے۔ ایک بات، اور دوسرا طریقہ وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ بدگمانی سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو زبان پہ مت لاؤ، اس کو زبان پہ مت لاؤ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یقین جانیے سب کے ساتھ اچھا گمان، اچھا گمان، اچھا گمان، اچھا گمان، اچھا گمان آپ اگر کرنے کی عادت بنا لیں نا تو دنیا میں آپ کو جنت کا مزہ آئے گا۔ کیونکہ اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، یہ چیزیں ٹینشن بن جاتی ہیں، دل کو سیاہ کرتی ہیں، طبیعت کی بشاشت کو برباد کر دیتی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، طبیعت کھل جاتی ہے۔ اس لیے خواہ بدگمانی کر کے گناہ نہ کمائیں، بلکہ اچھا گمان کر کے مفت میں نیکیاں کماتے رہیں، مفت میں۔ اور جس کام کی وجہ سے اس سے بدگمانی ہوئی ہے اس کی اچھی تعویل کرنے کی کوشش کریں، اچھی تعویل کرنے کی کوشش کریں، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ اور اگر اتنا دماغ نہیں ہے تو بس اپنے آپ کو جھٹلا دیں، بس نہیں تمہیں نہیں پتا، غلط مت سوچو۔ اور آخری بات بطور علاج کے بدگمانی سے، وہ بھی حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر تجھے اپنی عیب بینی اوروں کے عیوب پر نظر کرنے سے روک دے۔ کیا مطلب؟ اپنے عیوب اتنے دیکھا کر کہ دوسرے کے عیوب کو دیکھتے ہوئے شرم آئے۔ یہ جو امتحانات ہوتے ہیں نا مدرسے میں، ان میں کوئی ممتاز ہوتا ہے، ممتاز یعنی A1، کوئی جید جداً ہوتا ہے یعنی A، کوئی جید ہوتا ہے یعنی B، کوئی راسب ہوتا ہے یعنی فیل۔ اب ایک آدمی فیل ہو گیا ہے اور دوسرا آیا ہے B گریڈ میں، تو بتائیے جو فیل ہوا ہے اس کو B گریڈ والے کی کمی نظر آئے گی؟ بولیے، ہیں؟ یہ نالائق دیکھو کتنی باپ محنت کرتا ہے، کتنا خرچہ کرتا ہے، آیا ہے B گریڈ میں، بڑا نالائق ہے۔
مانے کا ضمیر یہ ملامت کرے گا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس بیچارے کو اپنے فیل ہونے کا اتنا غم ہے کہ اس کو بی والا خوش قسمت نظر آ رہا ہے. یار یہ کتنا خوش، کم از کم پاس تو ہو گیا نا. سبحان اللہ، میں تو فیل ہو گیا. بس یہ بات ہے، اپنے عیوب اتنے سامنے ہوں کہ دوسرے کی بدگمانی تو کیا، کمی، واضح کمی بھی نظر آئے گی نا، پھر بھی انسان کے دل میں کمی نہیں آئے گی. واضح کمی بھی نظر آئے گی نا، پھر بھی کمی نہیں آئے گی. ابھی تو ہم ویسے ہی اٹکلوں پہ اوروں کو حقیر جانتے رہتے ہیں، بدگمانیاں اٹکلوں پہ، اندازوں پہ. تو اپنے عیوب پہ ہمیشہ نظر رہے، اپنی کمیوں پہ ہمیشہ نظر رہے. اور یہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہمارے عیوب ہمارے سامنے رہیں، ہم اندھے نہ ہو جائیں. اندھا ہونا ہے اوروں کے عیوب سے، اپنے عیوب سے اندھا نہیں ہونا ہے. اپنے عیوب پہ تو ہمیں چشمے لگانے ہیں، چشمے لگانے ہیں، دوربین رکھنی ہے، مائکروسکوپ رکھنا ہے کہ ہلکی سی بھی برائی نظر آئے تاکہ نکالنے کی آدمی فکر کرے. اوروں کے لیے پٹیاں باندھنی ہیں اور اپنے لیے مائکروسکوپ رکھنا ہے، دوربین بھی رکھنی ہے، چشمے بھی پہننے ہیں تاکہ کوئی کمی ہم سے اوجھل نہ ہو جائے اور اسی کمی کے ساتھ ہم مر کے اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ بن جائے. ہمارا معاملہ الٹا ہے، اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں، اوروں کی برائیاں نظر آتی ہیں. یہ الٹا معاملہ ہے. اس کو ہم نے ٹرن کرنا ہے، پھیرنا ہے اس کو. اپنی برائیاں اوروں کی اچھائیاں، اپنی برائیاں اوروں کی اچھائیاں. اپنی برائیاں اتنی دیکھیں، اتنی دیکھیں، اتنی دیکھیں، اتنی دیکھیں کہ دوسرے کی کمی نظر ہی نہ آئے. اور اصل میں بدگمانی جو ہے نا، اس کی بھی اصل وجہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہوتا ہے. دیکھیں ایک آدمی نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور دوسرے کے کپڑوں پہ ہلکا سا سالن لگا ہوا ہے، تو کہ یار محفل میں آیا ہے اور کپڑے دیکھو کیسے پہن کے آیا ہے، اللہ کے بندے دبا تو کم از کم دھو لیتے، یہ خیال آئے گا. لیکن ایک آدمی دیگ پہ کام کرتا ہے، اس کے سارے ہی کپڑے سالن ہوئے ہیں، آئل میں جیسے ڈوبے ہوئے ہیں، کالے ہو رہے ہیں میل سے. اب اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے دوسرا ہلکے سے دبے والا، بتائیے اس کو یہ دبا نظر آئے گا؟ بولیے آئے گا نظر دبا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ یہ خود ہی دبا ہوا پڑا ہے. تو یہ بھی بدگمانی سے نکلنے کا ایک علاج ہے کہ اپنی کمیوں کا خوب استحضار رہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بدگمانی آپ کو بالکل نہ ہوا کرے تو آج سے اپنی کمیوں کا استحضار شروع کر دیں. کاغذ قلم لے لیں، مجھ میں کیا کیا مسائل ہیں، یہ بھی ہے، 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 یہ بھی. یار یہ تو میں تو مریض لا علاج بنا ہوا ہوں، اتنی کمیاں، اور باہر میں بڑا بزرگ بنا ہوا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ ایک پروگرام تھا، اس میں بہت سے علماء تھے، وہ بھی تھے. ایک عرب آئے ہوئے تھے، عرب عالم، اور ان کے ہاں داڑھی رکھنے کا اتنا اہتمام نہیں ہے. تو اور وہ بھی ان کے بعض ہیں جنہوں نے یہ فتوے دیے ہیں کہ کوئی فرض نہیں ہے یہ، جبکہ تمام انبیاء کو داڑھی تھی، ہمارے نبی کو بھی داڑھی تھی، سارے صحابہ کو داڑھی تھی. داڑھی تو رکھنا مرد کی شان ہے. فرعون کو بھی داڑھی تھی، ابو جہل کو بھی داڑھی تھی، داڑھی کاٹنے کا تو تصور ہی نہیں تھا.
داڑھی تو سب سے پہلے کاٹی ایران کے مجوسیوں نے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے داڑھی کاٹی۔ اب وہ جو عالم آئے اور آ کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، اب سارے ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ اور ان کے ساتھ آگے یہ بھی بیٹھ گئے، تو مجمع عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا رہا، یہ کیوں خواہ اس کو بیچ میں بٹھا دیا ہے، عجیب لگ رہا ہے یہ، بالکل ہی کباب میں ہڈی۔ تو جب مجمع نے ان کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھا تو مولانا یوسف صاحب اسپیکر پہ تشریف لائے، فرمانے لگے بھی ایک بات آپ لوگوں سے کہوں، سچ پوچھیں تو میرا دل چاہتا ہے اللہ میرا ظاہر ان کو دے دے اور ان کا باطن اللہ مجھے دے دے۔ یہ اتنے اندر سے اچھے ہیں۔ اور مولانا یوسف صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے تبلیغ کے دوسرے امیر تھے، مولانا الیاس صاحب کے فرزند ارجمند، وہ بھی فرماتے تھے کہ باطل نے محنت کر کر کے اربوں کا ظاہر بگاڑا ہے، اندر تک اب تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ اور یہ بھی فرماتے تھے ہم چڑھتے چڑھتے جہاں پہنچے ہیں، عرب گرتے گرتے وہاں پہنچے ہیں۔ اور آپ دیکھیں غزہ، پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، ٹائیاں پہنی ہوئی ہیں، داڑیاں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ تاریخ لکھ رہے ہیں، وہ تاریخ رقم کر رہے ہیں، وہ مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ اب صحابہ کی قربانیوں پہ یقین آنے لگ گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ 15ویں صدی کے مسلمان ہیں، لیکن جذبات ایسے کہ سبحان اللہ، ایک ماں کے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں، اور جب اس کی دوسری رشتہ دار عورتیں اس کو تسلی دینے آئی ہیں تو وہ کہتی ہے تسلی کائے کے لیے دے رہے ہو، تم مجھے مبارکباد دو، میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں۔ یہ غزہ کی ایک بوڑھی عورت ہے، اور جسے بدگمانی کا مرض ہوگا، وہ مجھے خود کو ایک نے کہا بھائی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ، یقین کا ذرا اس کو تھوڑا سا وہ بدہضمی ہو رہی تھی، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اتنی پٹائی ہو رہی ہے پھر بھی پینٹیں پہننا نہیں چھوڑ رہے، یہ اس نے کہا غزہ کے بارے میں۔ اتنا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے پھر بھی پینٹیں پہننا نہیں چھوڑ رہے، یعنی ایسا مریض ہے کہ اتنی ساری قربانیاں کہ جس کی 1400 برس میں مثال نہیں ملتی صحابہ کے بعد۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے امت مسلمہ کی تاریخ کو، وہ مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی جو غزہ میں قائم ہوئی ہیں، جو وہاں کی عورتوں نے قائم کی ہیں، وہاں کے معصوم بچوں نے قائم کی ہیں، وہاں کے نوجوانوں نے قائم کی ہیں۔ وہ مثالیں آپ کو 1400 سال میں نہیں ملیں گی۔ لیکن یہ ایسا مریض ہے بدگمانی کا کہ اتنی بڑی قربانیاں اسے نظر نہیں آتی، اب بھی پینٹ اس کو بیچارے کو پریشان کیے ہوئے۔ غلط ہے پینٹ پہننا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون بالکل پاک صاف ہے اور کون گندا ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کے ہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اللہ کے یہ نہیں دیکھا جاتا کون پاک صاف اور دودھ کا دھلا ہوا ہے، بلکہ اللہ کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھائیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ، یہ دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو زلزلہ آئے تو لوگ باہر کی این جی اوز سے امداد لینے کے لیے اپنے آپ کو کرسچن شو کرتے ہیں، ہندو شو کرتے ہیں،
زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اہل تشیع شو کرتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے. اور اب ان کو دیکھیں کہ ساری دنیا کی طاقتوں سے ایک چھوٹی سی بستی برسر پیکار ہے. نہ بچے اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ عورتیں اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، نہ مرد اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ بوڑھے جن کے بیٹے اور بیٹیاں بھی شہید ہو گئیں، ان کے پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں بھی شہید ہو گئیں، وہ بوڑھے بھی اب بھی نیتن یاہو کو للکار رہے کہ نیتن یاہو تم اس سے بھی زیادہ کر لو تو تم ہم ہٹا نہیں سکتے ہمیں. یہ میں نے خود بیان سنا ایک بوڑھے کا. کر لو جو کرنا ہے. اس لیے بدگمانی سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ اپنی کمیاں اتنی سامنے رہیں، اتنی مستحضر رہیں کہ اوروں کی کمیوں کی طرف دھیان نہ جائے اور اوروں کے ساتھ بدگمانی کرنے کی جرت نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں. میری توبہ کو قبول فرما. بیعت کی میں نے سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ میں اور سروریہ میں اور قادریہ اور چشتیہ اور سہروردیہ میں. یا اللہ ان تمام سلسلوں کی برکت سے مجھے اپنی اور اپنے پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرما. میرے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. میرے ایمان کی حفاظت فرما. ان کلمات کے کہنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے. آج تک جو گناہ ہو گئے تھے وہ سب معاف ہو گئے. صرف مخلوق کے حقوق باقی ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں. چند اعمال ہیں جس کی ہمیں پابندی کرنی ہے. ان میں سے ایک عمل روزانہ استغفار اور درود شریف کم از کم 100 دفعہ صبح شام پڑھنا. دوسرا عمل روزانہ قرآن شریف کی توجہ دھیان سے تلاوت کرنا. تیسرا عمل ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اور چوتھا عمل جو سب سے اہم ہے وہ ہے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا خیال سے، زبان سے نہیں، خیال سے. اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے. روزانہ کچھ دیر ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور دل پہ توجہ رکھیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. یہ مراقبہ ہمیں روزانہ کرنا ہے اور خوب کرنا ہے. جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. سارا سال اپنے عام زندگی میں اس کا وقت مقرر کریں. وقت مقرر دن میں 2 دفعہ کم از کم صبح شام تو ضرور کریں. اس کے علاوہ جب بھی موقع ملتا رہے، چاہے 2 منٹ 1 منٹ ہو، تو مراقبہ کر لیا کریں. اور باقی یہاں ہیں تو سارا دن ہی مراقبے کے لیے ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ دل کی غفلتیں دور ہوں. یہ اعمال بڑے عظیم شان ہیں. آپ پابندی سے کریں گے تو چند دن میں
آپ کو اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس ہوگی، زندگی میں سکون آئے گا، اور جتنے گناہ ہیں آہستہ آہستہ سب چھوٹ جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں محرومی سے محفوظ فرمائے۔